کل کی بات میں تھوڑا سا عبارت میں مسئلہ تھا، اسی وجہ سے تھوڑا اشتباہ ہو گیا، لہٰذا پہلے اس کی تصحیح کریں پھر آگے پڑھتے ہیں۔ یہ بات تھی نا، ولو زاد بعد تخمیسہ زیادۃ متصلۃ او منفصلۃ وجب خمس زائد کما یجب خمسہ مما لا خمس فی اصلہ سواء اخرج الخمس اولا، میں نے پڑھا تھا اولا، بعض نسخوں میں لکھا ہوا ہے اولا، یہ ہوگا اصل میں اولا من العین ام من القیمہ۔ اس کی وضاحت پھر دوبارہ میں پیش کر دوں۔ وضاحت کیا تھی کہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی مال تھا، اس سے اس نے خمس نکال دیا تھا، خمس مثلا کسی کے پاس 5 بھیڑیں تھی، اس سے خمس نکال دیا، یعنی ایک بھیڑ بطور خمس دے دی، ایک بھیڑ بطور خمس دے دی، یا اس کی قیمت بطور خمس اس نے دے دی۔ ابھی اگر وہ جو بقیہ 4 بھیڑیں ہیں ان میں کوئی اضافہ ہو، زیادتی منفصل ہو یا زیادتی متصل ہو، دونوں صورتوں میں اس پر خمس واجب ہوگا۔ تو یہاں پر یہی عبارت میں فرما رہے ہیں ولو زاد بعد تخمیسی، یعنی اگر وہ مال زیادہ ہو جائے بعد تخمیسی، اس کا خمس نکالنے کے بعد خمس نکالا ہے، اگر وہ اولا والا ترجمہ کریں گے یعنی نہیں نکالا، جبکہ ہمارا یہاں پر موضوع بحث مسئلہ جو ہے خمس نکال چکا ہے، تو ابھی وہ جو خمس پہلے نکالا تھا، پہلے جو نکالا تھا، چاہے وہ خمس جو ہے عین سے نکالا ہو چاہے قیمت سے نکالا ہو، ابھی اگر کوئی مال میں اضافہ ہوگا تو اس اضافے پہ خمس دینا پڑے گا۔ دیکھیے گا ولو زاد المال بعد تخمیس المال زیادۃ متصلۃ او منفصلۃ وجب خمس زائد، ٹھیک، کما یجب خمس، یہ درمیان میں مسئلہ تھا، ابھی اس درمیان میں چھوڑ دے۔ سواء اخرج الخمس، جو پہلے خمس نکالا ہے وہ سواء اخرج الخمس اولا، اولا نہیں، اولا جو خمس نکالا ہے وہ عین سے ہو یا قیمت سے، اس سے کوئی سروکار نہیں، ابھی اگر جو زیادتی ہوئی ہے اس پر اس کو خمس دینا واجب ہے، اولا نہیں ہوگا بلکہ اولا۔ جی اسی پہ ایک چیز پہ، ہاں ایک ہی چیز پہ، مثلا ابھی اس میں اسی میں اضافہ ہو تو اسی چیز میں اگر اضافہ ہو جائے، اگر مال تجارت کا اس نے خرید کے رکھا اسی میں اضافہ ہو گیا، بھیڑ خرید کے رکھی اسی میں اضافہ ہو گیا، اگرچہ پہلے اس کا خمس نکال چکا ہے، ابھی بھی دوبارہ اسے زیادتی کا خمس دینا پڑے گا۔ ہاں مثلا یہ تفصیلی مسئلہ بعد میں بتاؤں گا اسی کی۔ وَيُقَسَّمُ الْخُمُسُ سِتَّةَ أَقْسَامٍ عَلَى الْمَشْهُورِ عملاً بظاہر الآیت و صریح روایت، ثلاثة منها للإمام علیہ السلام وهي سهم الله ورسوله وذي القربى، وهذا السهم هو نصف الخمس ويصرف إليه إن كان حاضرا أو إلى نوابه وهم الفقهاء العدول الإماميون الجامعون لشرائط الفتوى لأنهم وكلاؤه۔ اگر پہلے ہماری بات یہ تھی کہ کن کن چیزوں پر خمس واجب ہے اور کون سے شرائط کے ساتھ خمس واجب، ابھی جو بات ہے کہ وہ خمس کیسے نکالا جائے اور کس کو دیا جائے، تو مصنف یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ خمس کے کل جو قسم تقسیم کیے جائیں گے اور جو کل حصے بنائے جائیں گے وہ 6 حصے بنائے جائیں گے۔ بعد میں آتا ہوں، آپ جو مشہور ہے کہ نصف نصف، وہ بھی آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ 6 حصے بنائے جائیں گے۔ 6 حصے کس کے؟ ایک حصہ ہوگا خدا تعالیٰ، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا ہوگا امام کے لیے، چوتھا ہوگا یتیم سید، پانچواں ہوگا مسکین سید، چھٹا ہوگا ابن سبیل سید۔ اچھا دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں کہ عملاً بظاہر الآیہ، ظاہر آیت میں یہی ذکر ہوا ہے۔ کیا ظاہر آیت میں ذکر ہوا ہے؟ فَإِنَّ لِلَّهِ، خدا تعالیٰ کے لیے خمس، اسی مال کا خمس، وَلِلرَّسُولِ، رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى، ذی القربہ سے مراد وہی امام، وَالْيَتَامَى یعنی یتامہ سادات یتیم، وَالْمَسَاکِین مساکین سے سادات،
وابن سبیل، یعنی عمل کرتے ہوئے ظاہر آیت پہ. ظاہر آیت یہ کہہ رہی ہے کہ 6 حصے بنائیں، اسی لیے ہم بھی یہاں پر 6 حصے بنا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ روایات میں بھی صراحت موجود ہے. یہ ظہور آیت اور روایات میں صریح اور نص آیا ہے کہ آپ خمسے کے کتنے حصے کریں؟ 6 حصے. سوال یہ ہوگا ابھی کہ یہ کس کو دیے جائے؟ 6 حصے تو بنا دیے گئے، ابھی کس کو دیے جائیں؟ تو کہتے ہیں کہ پہلے جو 3 حصے ہیں. کون سے پہلے 3 حصے؟ یعنی خدا تعالیٰ کا حصہ، نبی کریم اور امام کا جو حصہ ہے وہ اگر امام حاضر ہو تو یہ تینوں حصے امام کو دیے جائیں گے. یہ تینوں حصے دوسرے لفظوں میں یعنی سامع امام ہو گیا، یہ تینوں نصف بھی ہو گیا ادھر. باقی جو 3 حصے ہیں وہ اس کی بات آئے گی کہ وہ کس کو دیے جائیں گے؟ وہ یتیم سید کو، ابن سبیل کو یا مسکین. پھر بات یہ ہوگی کہ آیا تینوں میں سے ہر ایک کو دیے جائیں یا فقط ایک کو دیا جائے پھر بھی کافی. اگر امام حاضر ہے اور موجود ہے تو امام کو دیا جائے گا وہ تینوں حصے. کون کون سے حصے؟ سہم اللہ، سہم رسول اور سہم امام. اگر امام غائب ہے تو کس کو دیا جائے؟ اس میں 2 نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ امام کے جو نائبین ہیں یہ حصہ ان کو دیا جائے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ امام کے نائبین کو نہ دیا جائے بلکہ جس شخص پر خمس واجب ہوا ہے سہم امام، یعنی غیبت کے دور کی میں بات کر رہا ہوں، سہم امام کو وہ اپنے پاس امانت پر رکھے. جب اس کے انتقال کا وقت آئے تو دوسرے کی طرف منتقل کر دے اور اسے یہ کہے کہ یہ امانت ہے، جب امام کا ظہور ہو جائے تو امام کو دے دینا. اسی طرح اور اسے یہ بھی کہہ دے اور جب تمہارے مرنے کا وقت قریب آئے تو کسی تیسرے شخص کو دے دینا، اور اس کو بھی یہی کہنا کہ جب امام کا ظہور ہو جائے تو امام کو یہ مال پہنچا دیجیے گا. اس طرح ہاکذا، یعنی سہم جو یہ تھا، سہم جو 3 سہم تھے اور امام کو دیے جاتے تھے، وہ اگر امام کے جو ہے وہ غیبت کا دور ہو تو پھر یہ کس کو دیے جائیں گے؟ نواب امام کو، جو امام کے نائبین یعنی فقہا ہیں. اچھا، تو ان کو دیے جائیں گے. ایک یہ قول ہے. دوسرا قول یہ کیا ہے کہ یعنی خود اپنے پاس سے حفاظت میں رکھی. اچھا، اگر آپ نے نائبین اور فقہا کو دے دیا تو وہ کہاں پر خرچ کریں گے؟ نائبین یا جو فقہا ہیں ان کو جو آپ نے سامع امام دیا ہے تو وہ کہاں پر خرچ کریں گے؟ اس میں بھی 2 نظریے ہیں. بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یعنی جب کسی نائب کو جب کسی مجتہد کو جو ہے وہ سامع امام مل جائے تو وہ خرچ کرے گا کن پر؟ یتیم سیدوں پر، ابن سبیل سید پر اور مسکین سید پر ہی خرچ کرے گا. کس صورت میں؟ جب ان کا اپنا حصہ ان کے خرچے کے لیے پورا نہ ہو سکے تو سامع امام سے کون مجتہد وہ خرچہ کرے گا کن پر؟ سیدوں. اور دوسرا قول یہ کیا ہے اسی میں ہی کہ یعنی نائبین کہاں خرچ کریں گے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ جس طرح پہلے ہم نے بتایا کہ خود مالک حفاظت کرے، دوسرا قول یہ کہ یہ نائب یا یہ جو مجتہد مال کی حفاظت کرے، امانت کے طور پر اپنے پاس رکھے، اور جب ان کی وفات کا ٹائم قریب آئے تو پھر کسی دوسرے مجتہد کو دے دے، کسی امین عادل شخص کو دے دے کہ تم اپنے پاس رکھو، جب امام کا ظہور ہو جائے تو اس کو دیجیے گا. ہاکذا. ٹھیک، اب عبارت پڑھتے ہیں. یہ اس میں اتنی بحث نہیں زیادہ. وَيُقَسَّمُ الْخُمْسُ 6 أَقْسَامٍ عَلَى الْمَشْهُورِ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْآيَةِ. خمس کے 6 حصے کیے جائیں گے. علی المشہور، مشہور قول یہی ہے کہ 6 حصے ہوں گے، لیکن غیر مشہور قول کیا ہے؟ غیر مشہور قول یہ ہے کہ 5 حصے ہوں گے. خدا تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ایک ہی ہوگا، 2 حصے نہیں کیے. ایک حصہ یہ، دوسرا امام کا، تیسرا ابن سبیل، چوتھا جو ہے وہ یتیم سید، 5واں جو ہے مسکین سید. غیر مشہور قول اس کے مقابلے میں یہ ہے. ہمارے پاس دلیل کون سی ہے کہ 6 حصے کیے جائیں گے؟ عملاً بظاہر الآیہ، جو ظاہر آیت میں نے پہلے آیت کا ذکر کیا. عملاً بظاہر آیہ و صریح روایہ، اور روایت میں بھی صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ 6 جو ہے وہ حصے کیے جائیں. ثلاثۃ منھا للامام علیہ السلام، اور ان میں سے 3 حصے جو ہوں گے وہ کس کی ملکیت؟ امام کی. وہی سہم اللہ، وہ کون سے 3 حصے ہیں؟ وہی سہم اللہ ورسول ہی، یعنی سہم رسول، وذل قربا، اور ذل قربا. ذل قربا سے مراد کیا؟ یعنی امام. وہذا السہم ونصف الخمس، اور یہ جو ہم نے کہا کہ یہ 3 حصے اس کو ملیں گے، یعنی یہ خمس کا آدھا حصہ ہو گیا پورا. ویصرف الیہ، ابھی کس کو دیا جائے یہ تینوں حصے؟ یصرف الیہ ان کان حاضرا،
یہ حصہ دیا جائے گا، یہ جو تینوں حصے ہیں امام علیہ السلام کو، ان کا آنا حاضر، اگر وہ حاضر ہو، او الا نوابی، یہاں حصہ دیا جائے گا امام کے نائبین کو، کس صورت میں؟ بشرطارک جب امام غائب ہو. ٹھیک. اور نواب کون ہے؟ وہم الفقہاء العدول، وہ فقہا جو عادل ہیں، امامیہ ہیں، الجامعون لشرائط الفتویٰ، اور فتویٰ کی شرائط، بلوغ، عقل، ایمان، مرد وغیرہ سارے جو شرائط ہیں وہ ان میں موجود ہو. لأنہم، دلیل کیا ہے؟ لأنہم وکلاء، یعنی کیوں خمس نائبین کو دیا جائے؟ کیونکہ وہ امام کے وکلاء ہیں، وکلاء کی حیثیت رکھتے، وکلاء ہیں فقط خمس لینے میں نہیں بلکہ عمومی وکلاء ہیں، خمس ہو، زکوٰۃ ہو، فتویٰ کا مسئلہ ہو، آپس میں کوئی کسی مومنین کی مسلمانوں کا جھگڑا ہو جائے تو وہاں پر حکم کا مسئلہ، وہ سب کام کن کا ہے؟ انہی مجتہدین کا ہے. لہذا خمس کا بھی حصہ جو ہے وہ امام کا جو ہے وہ انہی کو دیا جائے گا. ثم یجب، اچھا ابھی تو آپ نے جو نائبین کو دے دیا، ابھی وہ کیا کریں، کیسے خرچ کریں؟ ثم یجب علیہم، پھر واجب ہے کن پر؟ علیہم علی الفقہاء، فی یعنی کس میں؟ یہ جو سام دیا گیا ہے، ما واجب وہ چیز ہے، وہ طریقہ ہے، یقتضیہ مذہبہم، جو ان کی رائے تقاضا کرتی ہے، یعنی جس رائے کا مجتہد جو ہے وہ قائل ہوگا اسی رائے کے مطابق عمل کرے گا. وہ میں نے کون سی دو رائے بتائیں؟ بعض قائل ہیں کس چیز کے؟ کہ خود ہی وہ سادات پر خرچہ کیا جائے اگر اس کا خرچہ پورا، بعض اس کے قائل ہے، اور بعض کس چیز کے قائل ہے؟ نہیں، وہ حفاظت کر کے رکھا جائے گا، پھر اگلے مجتہد کو یا اگلے شخص کو دیا جائے. فمن یذهب منہم الی جواز، من اس کا جواب آ کے آئے گا کیا؟ دیکھیے گا، من یذهب منہم، بس ان فقہا میں سے قائل ہوئے بس کس کے؟ الی جواز صرفی، کہ یہ جو سہم امام ہے اس کو خرچ کیا جائے گا کس کے طرف؟ الی الاصناف، ان اصناف کی طرف. کون سی اصناف؟ یتامى، مساکین، ابن سبیل، سادات، ان پر خرچہ کیا جائے گا. علی سبیل تتمت، کس بنیاد پر؟ تتمے کی بنیاد پر، یعنی ان کو جو سام سادات سے حصہ ملا ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا، لہذا تتمہ، اور وہ پورا ہوا. کس چیز کے ذریعے تتمہ کیا جائے؟ یہ سام امام سے دیا جائے گا تاکہ وہ پورا ہو سکے. یعنی اس بات کا خیال رکھیں، یعنی ابتداء ان کو نہیں دیں گے، ہاں اگر ان کا اپنا حصہ میں جو سادات ہے وہ پورا ہو گیا ان کے خرچے کے لیے تو نہیں، جب کم ہو جائے تو پھر اس کے پورا کے لیے امام ان کو دے گا. کما هو المشہور بین المتاخرین، یہی قول مشہور ہے متاخرین، کن میں سے؟ منہم، فقہا میں سے جو متاخرین ہیں ان کے ہاں یہی قول مشہور ہے کیا کہ اگر ان کے پاس سام امام آ جائے تو وہ خرچ کرے اصناف پر. کس صورت میں؟ جب ان کا اپنا سام سادات جو ہے وہ پورا. فمن یذهب منہم یصرفہ، جو اس کا قائل ہے، کس چیز کا قائل آگا کہ اس کو خرچ کیا جائے گا اصناف پر، یصرفہ اس کا جواب آئے گا، وہ صرف کرے گا، وہی عالم، وہ فقیہ خرچ کرے گا علی حسب ما یرا، اس چیز کے مطابق جس نظریے کا وہ قائل ہوا ہے. کیا نظریہ؟ یہ پھر کون سی بات آ گئی، تھوڑی سی توجہ کیجیے گا. ہم نے کیا کہا کہ نائبین امام جو ہیں وہ خمس کو کہاں خرچ کریں گے؟ تو اس میں سے ایک نظریہ یہ تھا کہ خمس کو خرچ کریں گے یعنی اصناف پر، ابن سبیل، یتیم سید اور مسکین سید پر. ٹھیک، آیا پھر کیا کریں؟ سب کا سب ایک ہی مسکین کو دے دیں، سب کا سب یتیم کو دے دیں، یا سب کا سب ابن سبیل کو ایک ہی کو دے دیں تو کافی ہے؟ یہاں جو ہے سب کے لیے تقسیم کرنا پڑے گا، تب جا کر جو ہے وہ بری و ذمہ ہوگا. سوال سمجھ میں آیا گا؟ یعنی تینوں اصناف پر جو سام امام ہے جو قائل ہیں کہ ان کو دینا چاہیے، تو پھر دوسرا مسئلہ آگے چلے گا. جس طرح وہ خود ان کے سامنے یہ بحث ہوگی کہ آیا ان میں سے کسی ایک کو دیا جائے پھر بھی کافی ہے، یا تینوں جو اقسام ہیں ان کو دیا جائے ضروری ہے. کہتے ہیں کہ وہ جس طرح ان کی وہاں پر نظر ہے. کس میں؟ سام سادات میں وہ کس چیز کے قائل ہیں؟ اگر سام سادات میں وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ تینوں اصناف کو دیا جائے تو یہ سام امام بھی ابھی جو ان کے لیے تتمے کے طور پر دیا جاتا ہے یہ بھی تینوں کو دے گا. اگر ادھر سام سادات میں اس چیز کے قائل ہیں کہ تینوں کو دینا ضروری بلکہ اگر ایک کو دیا جائے تو کافی ہے، تو اس صورت میں سام امام بھی اگر تینوں میں سے ابن سبیل، یتیم سید، مسکین سید ایک کو دے دے گا تو کافی ہے. یصرفہ، پھر صرف کرے گا جو قائل ہے. پہلے تو اس کا قائل ہونا چاہیے کہ ان اصناف پر
یعنی خرچ کرنا چاہیے. یصرفہ تو اسی مسامع امام کو خرچ کرے گا علی حسب ما یرا، اس نظر کے مطابق جو اس کی نظر ہوئی ہے اسی کے مطابق. کون سی وہ نظر ہو سکتی ہے؟ من بست یعنی تقسیم کرنا، پھیلانا، یعنی تینوں کو دینا. وہ گیرے بست یعنی کیا؟ ایک کو دے دے پھر بھی کافی ہے. ومن لا یرا ذالک، ومن لا یرا یہ عطف ہوگا کس پر؟ من یذهب منهم الى الجواز. ومن لا یرا ذالک یجب علیہ ان یستودعه له الى ظہوری. جو اس نظر کا قائل نہیں آگا، کس نظر کا قائل نہیں کہ سہم امام کو سادات کے تتمے کے لیے خرچ کیا جائے، اگر اس نظر کا قائل نہیں تو پھر کیا کرے؟ وَمَن لَا يَرَى ذَلِكَ، لا يَرَى ذَلِكَ یعنی جس کی یہ نظر نہیں، یعنی کیا نظر نہیں؟ یعنی جواز صرفو الی الاصناف، جس کی یہ نظر نہیں، یجب علیہ اس پر واجب ہے. کیا واجب ہے؟ ان یستودعہ، اسی سہم امام کو رکھے کسی کے پاس، کس طور پر؟ امانت کے طور پر. ان یستودعہ لہو یعنی کسی شخص کو امانت کے طور پر دے دے. کب تک؟ الا ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام. فاذا حضرته الوفات اودعہ من ثقۃ، یعنی اپنے پاس پہلے رکھے گا کہ جب ظہور ہو جائے گا تو امام کا تو میں اس کو دے دوں گا. فاذا حضرته الوفات، لیکن جب اس کی وفات کا وقت آ جائے، اودعہ من ثقۃ تو کسی سکہ شخص کے حوالے کر دے گا کہ تم جو اگر امام کو ظہور ہو جائے تو پھر اسی. وہکذا ما دام غائبا، جب تک امام جو ہے وہ غائب ہے اسی طرح سلسلہ پھر چلا ہے. او یحفظ، اگر یہ اوپر عطف ہوگا کیا؟ یعنی اگر امام غائب ہو تو الا نواب ہی، حصہ کن کو دیا جائے گا؟ نائبین امام کو دیا جائے گا، وہ جس پر خمس واجب ہوا ہے. او یحفظ، یا اسی مال کی کیا کرے گا؟ خود ہی حفاظت، یعنی پھر خود وضاحت کریں. یحفظہ من یجب علیہ بطریق الاستداء کما ذکرنا فی النائب. کہتے ہیں کہ یحفظہ یعنی وہ خود جس پر خمس واجب ہوا ہے وہ حفاظت کرے گا. یحفظہ من، کون حفاظت کرے گا؟ من یجب علیہ جس پر خمس واجب ہے. کس طرح؟ بطریق الاستداء، امانت والے طریقے کے طور پر اس کی حفاظت کرے گا. کما ذکرنا فی النائب، جس طرح ہم نے نائب میں ذکر کیا، یعنی پہلے اپنے پاس رکھے گا کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو میں دوں گا. جب اس کی وفات قریب آئے گی تو کسی سکہ شخص کو دے گا اور اسے کہے گا کہ امام کا ظہور ہو جائے تو اسے دے دینا. اگر امام کا ظہور نہ ہو سکے اور تمہاری بھی وفات کا ٹائم قریب آ جائے تو کسی اور کو دے دینا، سکہ شخص. ولیس لہ ان یتولی اخراجہ بنفسہ الی الاصناف مطلقا ولا لغیر شریع. ہم نے کیا کہا گا؟ یعنی اس میں دو نظریں، سہم امام، یہاں جو ایک نظر یہ ہے کہ نائبین فقہا کو دیا جائے یا اپنے پاس امانت کے طور پر ہے. تیسری نظر کوئی نہیں اس میں. تیسری نظر کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا یہ خود اٹھ کر کھڑا ہو جائے، کہتے ہیں کہ چلو جی جو ہے میں ہی خود تقسیم کر دیتا ہوں سادات میں یہ سہم امام. کہتے ہیں کہ اس کے لیے جائز ہے، چاہے مجتہد موجود ہو یا نہ ہو، اس کے لیے یہ کام کرنا جائز ہے. اسی طرح ہی کوئی دوسرا شخص جو مجتہد نہ ہو، فقیہ نہ ہو، مرجع نہ ہو، حاکم شرع نہ ہو، مالک کے علاوہ دوسرا شخص کوئی کہتا ہے چلو مجتہد نہیں مجھے ہی دے دو، میں جا کر سیدوں میں تقسیم ہے، کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے نہیں. اگر کوئی اس طرح تقسیم کر بھی دے، چاہے مستحقین کو بھی دے دے، پھر بھی وہ شخص ضامن ہوگا. ولیس لہ یعنی ولیس لہ کیوں؟ من یجب علیہ خمس، یعنی اس کے لیے جائز نہیں کیا؟ ان یتولا اخراجہ، یتولا یعنی ذمہ داری لے، کفالت کرے. اخراج سہم امام بنفسی خود بخود. کن کو دے دے؟ الی الاصناف، اصناف کو دے دے. مطلقاً یعنی چاہے مجتہد موجود ہو یا نہ ہو، اس کے لیے یہ جائز ہے نہیں. ولا لغیر الحاکم شرعی، اور اسی طرح غیر حاکم شرعی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ سہم امام لے کر جو وہ خود تقسیم کر دیں. نہیں. فَإِن تَوَلَّاهُ غَيْرُهُ ضَمِنْ، ہاں اگر غیر حاکم شرعی حق امام کی ذمہ داری اٹھائے اور اس میں اس کو تقسیم کرے دے، کیا ہوگا؟ ضامن. وَيَظْهَرُ مِنْ اطلاقہ صرف حقہ علیہ السلام الی نوابہ. دیکھیے گا تھوڑی سی عبارت اوپر جائیں. یصرف الیہ ان کان حاضرا، توجہ ہوئی عبارت کی طرف. یصرف الیہ ان کان حاضرا او الی نوابہ، اگر امام موجود ہو
تو سام پورا سام امام جو بھی 3 حصے بنتے وہ امام کو دیا جائے گا، او الا نوابی، یا پورا کا پورا حصہ کس کو دیا جائے گا؟ کوئی استثناء نہیں، مطلقاً کوئی بھی سام امام میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو یعنی کسی اور کو دی جائے، کسی مومن کو دی جائے، نہیں، بلکہ کس کو دی جائے گی؟ نائبین کو دی جائے گی، کوئی بھی چیز مستثنا اس میں سے نہیں۔ کہتے ہیں کہ مصنف کے اطلاق سے لگتا ہے کہ کوئی بھی چیز یعنی جو محبان امام ہیں یا جو شیعہ ہیں ان کے لیے لینا جائز نہیں، پورا کا پورا جو سہم امام ہے وہ کس کو دیا جائے گا؟ جبکہ مشہور علماء اس کے قائل ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سہم امام میں سے عام جو مومنین غیر سادات وہ بھی لے سکتے۔ کون کون سی چیزیں؟ کہتے ہیں کہ مناقع سے کیا مراد ہے؟ مناقع سے مراد پہلی یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی جنگ ہو کافروں کے ساتھ اور وہاں پر اسیر ہو جائیں کچھ کنیزیں، تو وہ امام کی ملکیت ہے، مال امام ہے، ٹھیک، تو اسی لیے ابھی مومنین کے لیے جائز ہے کہ وہ جو ہے وہ کنیز اپنی ملکیت میں لے سکتے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس کنیز موجود نہیں ہے اور وہ کنیز خریدتا ہے تو اس پر جو پیسے لگے ہیں ان پر خمس واجب ہے۔ 1 لاکھ میں اس نے کنیز خریدی تو اس پر خمس واجب نہیں ہے، واجب نہیں، یعنی اسی میں دیکھیے سام امام بھی، کیونکہ خمس اگر جو کوئی کنیز شخص خریدتا ہے تو وہ بھی خرچے میں سے شمار ہوگا، لہٰذا اس میں مثلا 1 لاکھ ہے تو خمس 20,000 ہونا چاہیے تھا، تو 10,000 کیا ہو گیا؟ سام امام، یعنی 10,000 جو ہے وہ استثناء ہو گیا، یعنی یہ ایسا مال ہے جس پر خمس واجب نہیں ہوگا۔ جبکہ مصنف نے کیا فرمایا کہ پورا کا پورا جو سام ہے وہ نائبین کو دیا جائے گا اور کسی کو، جبکہ یہاں پر یہ ہے کہ مناقع، اور دوسرا مناقع سے کیا مراد؟ کہتے ہیں کہ مناقع سے اور جو ہے وہ چیز جو استثناء ہے، دوسری مناقع سے مراد زوجہ کا حق مہر ہے۔ اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے اور وہاں پر جو مہر ادا کرتا ہے 1 لاکھ روپیہ مثلا اس نے مہر دیا تو اس پر خمس واجب نہیں ہے، پورا کا پورا خمس واجب نہیں، یعنی سام سادات بھی نہیں، سام امام بھی، یعنی اس سے پتہ چلا کہ ایک اور بھی چیز ہے جو وہ سام امام سے استثناء، یعنی وہ نائبین کو نہیں دی جائے گی بلکہ خود ہی اسی محبین کے لیے یعنی مولا نے وہ بخش دیا ہے اپنی طرف۔ دوسری ایک یہ چیز، اور تیسری ہے کیا؟ سکن یعنی کیا؟ کسی چیز کو گھر کی ضرورت ہے، اس کے پاس گھر نہیں، اور اگر وہ گھر خریدتا ہے تو اس پر یعنی جتنے پیسے لگے 5 لاکھ گھر پہ لگے تو ان پر خمس واجب، اگر خمس واجب ہوتا تو اس میں سام امام ہوتا، اور یہ جو سام امام ہے یہ کیا کر دیا گیا ہے؟ سام سادات بھی معاف ہے، سام امام بھی، جبکہ مصنف کو یہ چیز استثناء کرنی چاہیے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تیسری چیز دیکھیے گا، تھوڑا سا غور کیجیے گا، یہ عام چیز ہے، وہ کیا؟ اگر کوئی شخص ایسے شخص سے مال خریدتا ہے جس کا اعتقاد یہ ہے کہ خمس واجب ہی، یعنی ایسا مال جس پر خمس نہیں نکالا گیا، کیوں نہیں نکالا گیا؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ خمس واجب ہی، ابھی اگر کوئی مومن خریدے تو اس چیز پر جو اس نے اسی شخص سے خریدی ہے اس کو دوبارہ خمس دینا واجب ہے، یعنی اس پر خمس واجب ہے، اگرچہ یہ امام کا حصہ اسی میں بھی موجود تھا، کیونکہ اس شخص کو دینا چاہیے تھا نا، 1 لاکھ یہ تو 20,000 دینا چاہیے تھا، لیکن امام کا حصہ یعنی 20,000 پورا معاف ہو گیا، اس میں 10,000 امام کا حصہ ہے وہ بھی کیا ہو گیا؟ معاف، ٹھیک، ایک صورت ہے۔ اور اسی طرح ایک شخص خمس کے وجوب کا قائل ہے لیکن خمس نکالتا نہیں، اس کو یقین ہے کہ اس نے اس مال پر خمس نہیں نکالا، اور میں نے مثلا اس سے وہ مال خرید لیا، تو ابھی میرے پاس جو وہ مال آئے گا کہ میرے لیے خمس دینا واجب ہے، یعنی اس سے پتہ چلا اس میں بھی جو سہم امام تھا وہ معاف ہو گیا، سہم سادات بھی معاف تو سہم امام بھی، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو استثناء کی گئی ہیں۔ کس سے استثناء کی گئی ہیں؟ کہ یعنی وہ امام کا مال ہوتے ہوئے نائب امام کو نہیں دی جائیں گی بلکہ کس کے لیے؟ محبان اور شیعان علی کے لیے۔ دیکھیے گا، وَيَظْهَرُ مِنْ إِطْلَاقِهِ صَرْفَ حَقِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَى نُوَابِهِ، مراج ضمیر کے مراجع دیکھیے گا، اطلاق المصنف، اور اطلاق خود سے کیا مراد ہے؟ الا نوابہ،
اطلاق یعنی اعلان ہوا، مطلقاً کر دیا کہ جو بھی حصہ میں امام ہے وہ نائبین کو دیا جائے، جو بھی حصہ امام کا۔ اطلاق ہی اطلاق مصنف صرف حق کی، صرف اس کا مفعول بھی ہے، یعنی یہ جو مصنف نے مطلق کہا کہ امام علیہ السلام کا جو حصہ ہے وہ دیا جائے گا نواب کو، نائبین کو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یظہر کا فاعل ابھی آ رہا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے انہ لا یحل منہ، یعنی کوئی چیز بھی حلال نہیں، کس سے؟ حق امام میں سے، حال الغیبت شیء لغیر فریقی، یعنی امام کے فریق کے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ چیز حلال ہے نہیں، کوئی بھی چیز کوئی دوسرا بندہ نہیں لے۔ والمشہور بین الاصحاب، جبکہ یعنی ایک قسم کا مصنف پر اعتراض ہے، والمشہور بین الاصحاب، جبکہ مشہور جو بات ہے بین الاصحاب یعنی بین العلماء الامامیہ ومنہم خود ہی ان میں سے مصنف بھی ہے، لیکن اس کتاب میں نہیں، دوسری کتب میں، ومنہم المصنف بھی کافی، باقی کتب ہی وفتوا، باقی کتب و فتوا میں مصنف بھی اس کے قائل ہے، کس چیز کے؟ استثناء المناکے، مناکے بھی استثناء، یعنی اس پر جو خرچہ ہوتا ہے وہ وہاں پر بھی شامل امامات، یعنی وہ محبان کے لیے، والمساکن، جگہ پر جو خرچہ ہوتا ہے، والمتاجر من ذالک، والمتاجر من ذالک، اور متاجر بھی اسی میں سے یعنی استثناء میں سے ہوگا۔ فتباع هذه الثلاثه مطلقاً، اور یہ تینوں جو چیزیں ہیں مباح ہیں مطلقاً، مطلقاً یعنی کیا؟ چاہے یعنی وہ سادات ہوں چاہے غیر سادات ہوں، ان کے لیے چیزیں مباح ہیں، وہاں سے جو ہے وہ خمس ان پر واجب نہیں، چاہے یہ سید مثلا منع کے اس کے لیے پاس ہوں یا غیر سید کے لیے۔ اسی طرح اگر کوئی گھر خریدتا ہے چاہے سید خریدے یا غیر سید، اسی طرح اگر کوئی شخص ایسے شخص سے مال خریدے جو قائل ہی نہیں وجوب خمس کا، یا وجوب خمس کا قائل ہے لیکن خمس اس نے اسی مال کا دیا نہیں، لیکن اسی کے لیے بھی معاف ہے کہ خمس دینا اس پر واجب نہیں، ہمیں سید صاحب جو امام ہے وہ اس کے لیے ٹھیک دیا گا مطلقاً چاہے سادات ہو چاہے غیر سادات۔ والمراد من الاول الامت المصبیت حال الغیبت و ثمنها، اور اول سے مراد یعنی وہ اما وہ کنیز جو قید ہو کر آئی ہے غیبت کے دور میں، اصل امام کا حصہ وہ امام کا حصہ ہے اور امام کی ملکیت ہے، لیکن ابھی وہ مومن شخص لے سکتا ہے۔ وہ ثمنها، اگر اس کے پاس کنیز موجود نہیں تو اس پیسوں سے جا کر وہ کنیز خریدتا ہے، ان پیسوں پر بھی خمس معاف ہے۔ ومہر زوجت من الاربع، اسی طرح ثمن الامہ اور زوجہ کا مال من الاربع، یہ بھی کس میں سے شمار ہوگا؟ رب میں سے شمار ہوگا، معونے میں سے شمار ہوگا، اسی آپ اربع سے منفعت سے لے سکتے ہیں، اس پر خمس واجب۔ ومن الثانی، اور ثانی یعنی کس سے؟ مساکن سے کیا مراد ہے؟ ثمن سکن منہا ایزن، سکن بھی جو سکن کا جو ثمن ہے، مسکن کا جو ثمن ہے وہ بھی اربع میں سے ہوگا، اربع میں سے ہوگا، یعنی اگر منفعت سے آپ اپنا گھر خریدتے ہیں تو اس پر بھی خمس واجب نہیں ہوگا۔ وترکو، لیکن مصنف نے یہاں پر کیوں ترک کر دیا؟ باقی کتب میں یا باقی اپنی فتوا میں کہا کہ یہ تینوں چیزیں معاف ہے، یہاں پر کیوں نہیں ذکر کیا؟ ومن الثالث احسن تھا، ومن الثالث الشراء من لا يعتقد الخمس اور ممن لا يخمس ونحو ذلك، اور تیسرے سے مراد کیا ہے کہ وہ مومن شخص خریدے ایسے شخص سے جو اصلاً خمس کا عقیدہ ہی نہیں رکھتا، اور ممن لا يخمس، جہاں جو ایسے شخص سے جو وہ چیز خریدے جو خمس کا تو عقیدہ رکھتا ہے لیکن جو مال اس نے خریدا ہے اس سے خمس نہیں۔ ابھی اس کو دوبارہ آیا خمس دینا پڑے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں کہ خمس دینا واجب اس پر ہے نہیں۔ وترک و نحو، اسی طرح اگر کوئی مثال ایسا مال کوئی اسے مل جائے جس کا خمس نہ نکالا گیا اس پر تو معاف۔ وترکہ ہونا، یہاں پر مصنف نے ترک کر دیا ان تینوں چیزوں کی استثناء کیوں نہیں کی؟ اما اختصاراً، یہاں تو اختصار کے طور پر مطلب کیا ہے؟ یعنی مصنف یہاں پر بھی قائل ہیں کہ یہ تینوں چیزیں استثناء ہیں، یہ نائب کو نہیں دی جائیں گی بلکہ مومنین کے لیے، لیکن کتاب میں جو مصنف کا مقصود تھا وہ اختصار تھا، اسی وجہ سے ذکر ہے نہیں۔ وہ اما اختیاراً یعنی کیا؟ یعنی اختیاراً ترک کیا ہے یعنی کیا؟ یعنی مصنف اس چیز کے قائل ہے کہ یہ بھی چیزیں استثناء نہیں ہے بلکہ ان چیزوں پر بھی خمس ہے، جیسے کہ بعض اس کے بھی قائل ہیں، کیا کس کے قائل ہیں؟ کہ ان تینوں پر بھی خمس ہے۔ وترک المصنف هنا فی هذا الکتاب اما اختصاراً
یہاں تو ترک کیا اختصار کی وجہ سے، اور اختیارن یا اختیار کی وجہ سے ترک کیا، یعنی خود عقیدہ ہے استثناء کا اور عقیدہ ہی نہیں استثناء کا، یعنی قائل ہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں استثناء ہوگی۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ لأنه قول لجماعت، کیونکہ یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ استثناء نہیں ہے، ایک جماعت کا یہ بھی قول ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مصنف بھی نہیں ہے۔ وظاہر الاول، کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ مصنف اول چیز کے قائل ہوں گے، یعنی کیا؟ یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ چیزیں استثناء ہیں، لیکن اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہاں پر استثناء کا ذکر ہے۔ اچھا یہ ظاہر کیوں ہے؟ لأنه ادعا فی البیان اتباق الامامیت علیہ، اتباق الامامیت علیہ، کیوں کہ مصنف نے اپنی کتاب جو بیان ہے اس میں دعویٰ کیا ہے، اتباق یعنی اتفاق، کیا دعویٰ کیا ہے کہ تمام علماء امامیہ کا اس پر تمام کا اتفاق ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مخالف نہیں، یعنی مصنف خود بھی مخالف ہے نظراً الی شذوذ۔ ہاں اگر یعنی مصنف نے کیا کہا کہ علماء امامیہ کا اتفاق ہے، بعض کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں نام ابھی شاید میں اشتباہ نہ لیتا ہوں، تو یہ علامہ ہلی کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں استثناء نہیں، یا کوئی اور بزرگ ہے جس نے کہا ہے کہ یہ چیزیں استثناء نہیں، لیکن وہ شاذ قول ہے، اسی وجہ سے مصنف نے اس کو کالعدم قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ علماء امامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ان چیزوں پر خمس واجب نہیں۔ وثلاثت اقسام وہی بقیت ستۃ، یہ آسان سی بات ہے، فقط ترجمہ ہی کر لیتے کوئی مطلب۔ وثلاثت اقسام، باقی تین قسمیں رہ گئیں، وہ کون سی؟ وہی بقیت ستۃ، اور وہ تین جو 6 میں سے باقی رہ گئیں، کون کون سی؟ ابن سبیل، یتیم اور مسکین۔ للیتامى، وہ یتیموں کے لیے، وہ یتیم کون سے؟ وہم الاطفال الذین لا اب لهم، وہ ایسے بچے جن کے باپ نہ ہوں۔ والمساکین، اور مسکینوں کے لیے ہوگی۔ اور آپ کو پتہ ہے کلیہ قانون یہ ہے کیا کہ اگر فقیر اور مسکین علیحدہ علیحدہ ذکر کیا جائے تو علیحدہ علیحدہ معنی ہوگی اس کی، اگر ایک ذکر کیا جائے تو وہ دوسرے کو بھی، اگر فقیر ذکر کیا جائے فقط تو اس سے مراد مسکین بھی ہوگا، اگر فقط مسکین ذکر کیا جائے تو اس سے مراد ہے والمساکین والمراد بہم ہنا ما یشمل الفقراء کما فی کل موضع یذکرون منفردین۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر مساکین سے مراد یہاں پر یعنی باب خمس میں ایسی چیز بھی ہے جو فقراء بھی یعنی مراد ہے، فقراء کو بھی شامل، یعنی مساکین لفظ اگرچہ ایک ہے لیکن 2 معنوں پر دلالت کرتا ہے، مسکین پر بھی، اور یعنی مسکین سید مل جائے اس کو بھی خمس دیا جا سکتا ہے، اور فقیر سید کو بھی خمس دیا جائے، کما فی کل موضع، جس طرح ہر جگہ بھی، نہ فقط یہاں پر باب خمس میں یہ قانون ہے بلکہ ہر جگہ پہ جہاں پر ذکر کیا جائے منفردین، یعنی دونوں کو علیحدہ علیحدہ ذکر کیا جائے، اگر اکٹھے ذکر کیا جائے تو ایک دوسرے پر نہیں کریں گے بلکہ خود اپنے آپ پر دلالت کریں گے۔ وابناء السبیل علی وجہ المذکور فی الزکوٰۃ، اور ابناء سبیل، ابن سبیل کو بھی، سید جو ابن سبیل ہو اس کو بھی خمس سام سعادات میں سے دیا جا سکتا ہے، لیکن کس طریقے پر، کیا شرائط ہیں؟ تمام وہی شرائط ہیں جو باب زکوٰۃ میں۔ کیا شرائط ہے آگا؟ کہ کوئی سید ہو، سفر پہ نکلا ہو، اور سفر میں ذات راہ کم ہو گیا، ابھی نہ ہی کوئی ایسا شخص اس کو مل سکتا ہے کہ جو اس کو قرضہ دے، نہ ہی کوئی ایسا شخص مل سکتا ہے جو اس کو ہدیہ دے، تاکہ جو وہ اپنے گھر تک یا ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں سے اس کو مال مل سکے، نہ ہی وہاں پر کوئی اور چارہ ہے جس سے وہ جو ہے مال حاصل ہے، تو ایسی صورت میں سید کو خمس کے مال سے پیسہ دیا جائے گا سامے سادہ سے، تاکہ اپنا سفر مکمل کر سکے۔ من الہاشمین المنتسبین الی ہاشم بالاب دون ہاشمی ہونا چاہیے، ہاشمین المنتسبین یعنی حضرت ہاشم کے ساتھ اس کا نسب جا کر ملتا ہے، لیکن اب کی طرف سے نہ کہ ماں کی طرف سے۔ بعض اس کے قائل ہیں کہ حضرت ہاشم کے جو بھائی ہیں مطلب، یعنی اگر اسی کے ساتھ بھی نسب ملتا ہو تو اس کو بھی خمس دیا ہے۔ بعض کا قول یہ ہے کہ لیکن وہ قول جو ہے وہ شاذ ہے، بس قول قوی کیا ہے، یعنی ہاشمی سید جو باپ کی طرف سے ہاشمی ہو اس کو دیا جائے، اگر ہاشمی ہو ماں کی طرف سے یا غیر ہاشمی ہو مطلبی ہو تو اس کو نہیں دیا جائے۔
یعنی من الحاشمین المنتسبین الی ہاشم بالاب، یعنی وہ منسوب ہوں حضرت ہاشم کے ساتھ اب کے ذریعے، دون الام نہ کہ کے ذریعے، و دون المنتسبین، اور اسی طرح ان کو بھی نہیں دیا جائے گا جو منتسب الی مطلب اخی ہاشم علی اشہر القولین، مشہور قولوں کی بنیاد پر یہی کہنے ایسے ہاشمی کو دیا جائے گا جو ہاشمی کو دیا جائے گا، غیر ہاشمی یعنی مطلبی کو. جبکہ دوسرا قول کیا ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت ہاشم کے بھائی جو حضرت مطلب ہیں ان کو بھی دیا جاتا ہے. اچھا، وَيَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ اسْتِعْمَالُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَمَا خَالَفَهُ. آپ نے جو کہا کہ ہاشمی کو دیا جائے، اور ہاشمی بھی جو باپ کے لحاظ سے ہاشمی ہو نہ کہ ماں کی طرف سے ہاشمی ہو. دلیل کہتے ہیں کہ دلیل جو ہے وہ استعمال اہل لغت. استعمال اہل لغت یعنی کیا؟ یعنی جب بھی کبھی اہل لغت کسی کو کسی شخص کی طرف نسبت دیتے ہیں تو باپ کی طرف سے نسبت دیتے ہیں. کسی کو تمیمی کہتے ہیں تو وہ اسی کا نسب باپ کی وجہ سے اسی تمیم سے ملتا ہے، اسی وجہ سے تمیمی کہتے ہیں. کسی کو اسدی کہتے ہیں تو اسی اسد تک اس کا نسب جو ہے باپ کی وجہ سے ملتا ہے، اسی وجہ سے اسدی کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی اسی طرح ہے. یعنی جب ہاشم کسی کو ہاشمی کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی باپ کی وجہ سے اس کا نسب جو ہے وہ ہاشمی سے. ابھی جب استعمال اسی طرح ہو گیا، جب بھی ہم ہاشمی کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً اس طرف چلا جاتا ہے کہ ایسی سید کا جو نسب ہے وہ مل رہا ہے حضرت ہاشم کے ساتھ. کس وجہ سے؟ باپ کی وجہ سے. یہ ذہن کا فوراً منتقل ہونا یہ تبادر ہے، اور تبادر علامت حقیقی. اس سے پتہ چلا کہ ہاشم یعنی ہاشمی سے مراد ایسا شخص ہے. ہاشمی کی معنی یہ ہے کہ جو ہاشمی ہو باپ کی طرف. ایک بات یہ، اور دوسری دلیل روایت ہے جس میں یہ ذکر روایت امام کاظم علیہ السلام سے، وہ جو اسی چیز پر دال ہے کہ یعنی ہاشمی کو دیا جائے ایسے ہاشمی کو جو باپ کے لحاظ سے ہاشمی. کہتے ہیں کہ بعض جگہوں پر یعنی انتصاب اور نسب کا سلسلہ ذکر ہوا ہے لیکن ماں کی وجہ سے. مثلا کسی کو ہاشمی کہا گیا ہے ماں کی وجہ سے، کسی کو تمیمی کہا گیا ہے ماں کی وجہ سے. ہاشمی، ہماری مثال ہاشمی یعنی ہاشمی کہا گیا لیکن ماں کی وجہ سے. تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ نسب کی جو پہچان یعنی نسب کی جو نسبت دی جاتی ہے وہ باپ کی وجہ سے دی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ اس کو ہم حمل کریں گے کہ یہ مجازاً استعمال کیا گیا ہے، حقیقتاً استعمال ہے. دیکھیے اگر یہاں پر دو چیزیں ہیں. لفظ مشترک آپ نے سنا ہوگا. لفظ مشترک کیا ہے؟ لفظ ایک ہو لیکن معنی اس کی کئی ہے. مثلا عین آنکھ کے لیے بھی ہے اور گھٹنے کے لیے بھی ہے اور چشمے کے لیے بھی ہے. اور یہ لفظ ابھی عین جو ہے نا ان تینوں معنیوں میں حقیقت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ تینوں جو اس کی معنی ہے موصول ہے. ابھی کہتے ہیں کہ یہ ہاشمی جو دوسری معنی میں استعمال ہوا ہے، ابھی ہم اس کو کیا کہیں کہ مجازاً استعمال ہوا ہے. مجازاً استعمال ہوا یعنی کیا؟ یعنی اس کی معنی موصول یہ تھی کہ جو شخص باپ کی طرف سے نسبت رکھتا ہو حضرت ہاشم کے ساتھ اس میں استعمال کیا جائے، لیکن اس کو استعمال کیا گیا غیر موصول معنی میں. یعنی اس مورد میں بھی استعمال کیا گیا ہے اسی شخص کے لیے جو نسبت رکھتا ہے حضرت ہاشم کے ساتھ ماں کی طرف. یہ ہو جائے گا مجازی. یہاں کہیں کہ اس طرح کے یعنی کیا؟ یعنی یہ جو ہاشمی لفظ ہے یہ وضع ہے دو معنوں کے لیے. کون سی دو معنی؟ یعنی ہاشمی اس کو کہیں گے ایک معنی یہ ہے کہ جو باپ کی وجہ سے نسبت رکھتا ہو حضرت ہاشم کے ساتھ. دوسری معنی موصول یہ ہے کہ جو ماں کی وجہ سے نسبت رکھتا ہو کس کے ساتھ؟ حضرت ہاشم. کہتے کہ ابھی اگر آپ کہتے کہ مشترک ہے تو پھر ہماری بات ختم ہو جائے گی. یعنی مشترک لفظ یہ یعنی دونوں معنی حقیقی ہیں. یعنی باپ کی طرف سے منسوب ہو پھر بھی اس کو ہاشمی کہا جائے، اگر ماں کی طرف سے منسوب ہو پھر بھی کیا کہا جائے؟ کہتے ہیں اسی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہاں پر جو لفظ اگر کہیں مورد میں استعمال ہوا ہے اسی شخص کے لیے جو ماں کی وجہ سے ہاشمی ہے تو کہیں گے کہ یہ مجاز ہے، یہ مشترک ہے. یہاں پر امر دائر ہو جائے کہ یہاں پر مجازی معنی لی جائے یا مشترک تو کون سی بہتر؟ یہ اصول میں بات ذکر ہو چکی ہے کہ وہاں پر مجاز مراد لینا بہتر ہے. جب مجاز ہو گئی تو ہمارا دعویٰ جو تھا وہ ثابت ہے. وَيَدُلُّ عَلَى الْأَوَّلِ یعنی اول پر دال ہے. اول پر دال کیا؟ یعنی جو ہاشمی ہونا چاہیے اب کے لحاظ سے نہ کہ
ان کے لحاظ سے کیا استعمال اہل اللغت، لغت کا جو استعمال، جس طرح میں نے پوری دلیل بیان کی، وما خالفہ، اور جو چیز مخالف ہے استعمال لغت کے مخالف ہے، یعنی استعمال لغت کے مخالف ہے یعنی کیا، یعنی اس شخص کو بھی ہاشمی کہا ہے جو ان کی طرف سے منتسب ہو، یحمل علی المجاز، اس کو حمل کیا جائے گا کس پر ہے، مجاز پر، کیوں، لأنہ خیر من الاشتراک، اشتراک سے مجاز بہتر ہوتا ہے۔ وفي روایت عن القاسم علیہ السلام ما يدل علیہ، اور امام کاظم علیہ السلام سے بھی ایک ایسی روایت موجود ہے جو اسی پر دلالت کرتی ہے، کس پر دلالت کرتی ہے، کہ یعنی ہاشمی سے مراد ایسا ہے جو منسوب ہو حضرت ہاشم کی طرف ہے اب کے لحاظ سے۔ وعلی الثانی، اب علی الثانی یعنی کیا، ہم نے کہا کہ حضرت ہاشم کے جو بھائی ہیں حضرت مطلب، یعنی مطلب جو بھائی ہیں ان کو اگر کوئی شخص مطلب ہی ہو تو اس کو خمس نہیں دیا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس، کہتے ہیں کہ اصل ہمارے پاس ہمیں شک ہو رہا ہے کہ آیا اگر جو حضرت ہاشم کے بھائی کی طرف جو مطلب ہے اس کو دیا جائے یا نہ دیا جائے تو اصل عدم استحقاق جاری کریں گے۔ اور اسی طرح اور روایات بھی موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہاشمی کے علاوہ کسی اور کو خمس، اچھا جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، اگر یہ تو ہماری طرف سے قول، یعنی دلیل، دو دلیلیں دی گئی کہ غیر ہاشمی یعنی مطلبی کو نہیں دیا جا سکتا، پہلی دلیل کون، اصالت عدم استحقاق، دوسری دلیل کون، روایات، یعنی روایات کہتی ہیں کہ ہاشمی کو دیا جائے غیر ہاشمی کو، آیا ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہے یا نہیں، کہتے ہیں کہ ہاں ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے، وہ روایت ہے، سند کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے اور دلالت کے لحاظ سے بھی قاصر ہے کہ ان کے مطلب پر ہے دلالت، دونوں لحاظ سے وہ کامل ہے نہیں ہے، لہذا اس کے قول کو قبول ہے نہیں۔ وعلی ثانی یعنی کیا، یعنی جو حضرت مطلب اور حضرت ہاشم کے بھائی ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی منسوب اس کو خمس نہیں دیا جائے گا، کون سی چیز دلالت کرتی ہے، وعلی ثانی کیا، اصالت عدم الاستحقاق، یعنی ویدل علی الثانی اصالت عدم الاستحقاق مضافن، اس کے علاوہ یہ بھی الی ما دل علی عدمہ من الاخبار، اور اس کے علاوہ وہ بھی دلیل ہمارے پاس اور روایات موجود ہے جو کہتی ہیں علی عدمہ، عدمی یعنی کیا، غیر ہاشمی مطلبی جو ہے وہ مستحق خمس نہیں، الی ما یعنی اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہمارے موجود ہے، دل جو دلالت کرتی ہے علی عدمہ، عدمی یعنی کیا، عدم استحقاق مطلبی، وہ کون سی چیز ہے، من الاخبار، وہ روایات ہے، و استضعافا لما استدل به القائل منها، اور ہم ضعیف سمجھتے ہیں لما اس دلیل کو جس کے ذریعے قائل نے استدلال کیا ہے اس کو ضعیف سمجھتے، منہا کن میں سے، اخبار میں سے، یعنی جو روایات اسی قول کے قائل نے پیش کی ہیں وہ سند کے لحاظ سے کیا ہیں، ضعیف۔ وقصورہ عن الدلالہ، اور اگر ہم سند سے قطع نظر کریں، ہم کہیں کہ جی سند کی لحاظ سے حجت ہے، آیا اپنے مدلول پر جو ان کی دعویٰ ہے تو اس پر دال ہے یا نہیں، وقصورہ عن الدلالہ، اور دلالت کے لحاظ سے بھی قاصر، ان کی دلالت بھی تام نہیں، کس کی آخر عدم استحقاق دیا علی عدم دلالت علی عدم استحقاق المطلبی، کوئی مسئلہ نہیں، جس طرح بھی پڑھ رہے ہیں مسئلہ میں کوئی فرق نہیں۔ وقال المرتضی رضی اللہ عنہ یستحق المنتسب الی الہاشم ولو بالام استنادا الی قوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن الحسنین علیہم السلام ہذان ابنای امامان والاصل فی الاطلاق حقیقت وهو ممنون بل هو اعم منها ومن المجاز خصوصاً ما وجود المعارض۔ بس آخری بات سے توجہ سے سنیے گا، وہ کیا بات ہے، سید مرتضی علم الہدا اس چیز کے قائل ہیں کہ اگر کوئی ہاشمی ہو کی طرف سے اس کو بھی خمس، دلیل ان کے پاس کیا، کہتے ہیں کہ وہاں پر بھی نسب تطبیق کرتا ہے جہاں پر اگر کسی کے ساتھ نسب ملتا ہو ماں کے ذریعے، دلیل وہی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت پیش کی ہے، انہوں نے کیا کہ امام حسنین علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ہذان ابنای امامان، یہ میرے دونوں فرزند، یعنی ان دونوں کو اماموں کو فرزند اپنا کہا، جبکہ فرزند کہا ہے اور اپنی اولاد میں سے شمار کیا ہے، یہ ماں کی وجہ سے نہ کہ باپ، لہذا ہر وہ شخص
جو حضرت ہاشم کی طرف منسوب ہو ماں کی وجہ سے وہ بھی ابن ہاشم ہوگا اور اسی کی اولاد میں سے ہوگا، لہذا اس کو بھی کیا دیا جائے؟ یعنی یہ انہوں نے دلیل کو ابھی تام نہیں کیا بلکہ آگے جا کر کہا کہ یہاں پر دیکھیے، یعنی اس شخص کے لیے بھی جو ماں کے لحاظ سے بیٹا بن رہا ہے اس کو بیٹا کہا ہے، استعمال کیا ہے، یعنی اسی یہاں پر جو لفظ ابن استعمال کے اس مورد میں بھی استعمال کیا ہے جہاں پر اس کا نسب ہے، کس وجہ سے؟ ماں کی وجہ سے۔ اسی استعمال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نسب کا سلسلہ ہے چاہے ماں کے ذریعے ہو چاہے باپ کے ذریعے وہ اسی کی طرف نسبتیں ہم دے سکتے ہیں۔ اسی استعمال کو انہوں نے جو ہے وہ دلیل بنایا کس پر ہے کہ یعنی چاہے ہاشمی جو ہے وہ ماں کی طرف سے ہو یا باپ کی طرف سے اس کو خمس دیا جائے، لیکن یہاں پر شارح جو ہیں اس کو رد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ نے کہا کہ استعمال جو ہے وہ علامت حقیقت نہیں ہوتی، استعمال عام ہوتا ہے، یعنی لفظ کا کسی معنی میں استعمال ہونا عام ہے۔ عام میں یعنی کیا؟ یعنی وہ استعمال ہو سکتا ہے اپنی حقیقی معنی میں بھی اور اپنے غیر حقیقی معنی میں بھی، یعنی موضوع لہو معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، غیر موضوع لہو میں بھی استعمال ہے۔ فقط استعمال ہونے سے آپ یہ دلیل قائم نہیں کر سکتے کہ یہ اسی کی معنی حقیقی ہے۔ مثال دے کر میں آپ کو سمجھاتا ہوں وہ کیسے، مثلا رأیت اسدا یرمی، میں نے شیر کو دیکھا وہ تیر اندازی کر رہا تھا، تو اسد، ابھی آپ کہیں گے کہ اسد استعمال ہوا ہے یہاں پر کس میں؟ رجل شجاع میں، لہذا رجل شجاع اس کی حقیقی معنی ہو جائے گی؟ نہیں، کہتے ہیں کہ استعمال دلالت اور علامت نہیں ہوتا اس بات کی کہ یہ اسی میں ہی حقیقت ہے، بلکہ استعمال عام ہوتا ہے۔ ایک لفظ حقیقی معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، اپنی غیر حقیقی معنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہاں پر جو کہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن آیا، یہ فقط استعمال کرنا یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کی معنی بھی کیا ہو؟ حقیقی ہو، حقیقی طور پر بیٹے کا لفظ استعمال کیا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ استعمال کس وجہ سے کیا ہو؟ مجازی کیا، لہٰذا ایسے جو وہ اس شخص کے لیے دینا خمس واجب دینا صحیح نہیں ہوگا جو حضرت ہاشم کی طرف منسوب ہو، لیکن ان کے لیے والاصل فی الاطلاق ہے کہ اصل جو اطلاق میں کیا ہے؟ اصل فی الاطلاق یعنی اصل فی الاستعمال، یعنی سید مرتضیٰ کا قول یہ ہے کہ جب لفظ کسی معنی میں استعمال ہو تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہی اس کی معنی حقیقی ہے۔ وہ ممنون، شارح فرمایا کہ یہ ممنوع ہے کہ یعنی کسی لفظ کا کسی معنی میں استعمال ہونا یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ یہ اسی کی معنی ہے حقیقی، بلکہ مجازی معنی بھی ہو سکتا۔ وہ بل ہوا عام منہا، بلکہ یہ جو استعمال ہے عام ہے۔ عام ہے کس سے؟ حقیقت سے۔ ایک مرتبہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے حقیقی معنی میں بھی ومن المجاز، اور مجاز میں بھی استعمال ہے۔ فقط استعمال کو علامت نہ قرار دیں کہ حتماً یہی اس کی حقیقی معنی ہوگی، خصوصاً ما وجود المعارض، جب خصوصی طور پر معارض موجود ہو، جس طرح ہمارے مورد میں معارض موجود ہے۔ کون سا معارض موجود ہے؟ یہاں پر روایات موجود ہے جو کہتی ہیں کہ ایسے ہاشمی کو نہ دیا جائے جو ان کی طرف سے منسوب ہے۔ وقال المفید و ابن الجنید یستحق المطلبی ایزن وقد بیناہ، شیخ مفید اور ابن جنید اسکافی نے کہا ہے کہ مطلبی جو اخیر حضرت ہاشم ہیں ان کو وہ بھی مستحق ہے خمس کے، وقد بیناہ، ہم نے اس کو بیان کر دیا، اس قول کی دلیل بھی بیان کی، اس کو ضعیف بھی قرار دیا اور اپنی طرف سے بھی ادلہ پیش کیے کہ مطلبی شخص جو وہ مستحق خمس نہیں ہے۔ بر محمد وآل محمد۔